تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری حیات اور برکات کا جائزہ لیا جائے تو اس میں سب سے نمایاں جو چیز نظر آئے گی وہ ایک ہے مال حلال کا کھانا پینا، اکل حلال، اور دوسرا ہے ایک نیک اور صالح ماں کی دعا۔ ان دونوں کا التزام ہو اور بچے اس طور پر محنت سے پڑھیں جیسا کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے محنت کی، جد و جہد کیا، تو آج بھی امام بخاری کے جانشین پیدا ہو سکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مال حرام سے بچیں اور مال حلال سے ہی بچوں کی پرورش ہو، خود بھی مال حلال کھائیں، بچوں کو بھی مال حلال کھلائیں، اور ماں صالحہ ہو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی رہے، اور بچہ نیک اتوار ہو، محنت کرے، وہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اس کی رحمتیں، برکتیں اس بچے سے ظاہر ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ابھی آپ نے سنا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی مقبول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کتاب سب سے صحیح کیوں ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں اسے قبولیت کا یہ مقام کیوں ملا کہ پوری دنیا میں درس بخاری ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، اور ختم بخاری شریف کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ میں نے بارہا اپنے طلبہ کو بتایا کہ جتنے محدثین ہیں انہوں نے عام طور پر حدیثوں کی صحت کا معیار بنایا جرح و تعدیل کو۔ معیار جرح و تعدیل پر حدیثیں صحیح ہیں تو انہوں نے صحیح مانی۔ یہ کام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کہ معیار جرح و تعدیل پر بخاری کی حدیثوں کو پڑھ کر جانچا اور پھر ان کو کتاب کی شکل دی۔ مگر اس سے ہٹ کر ایک اضافی کام انہوں نے اور کیا۔ یہ کام معیار جرح و تعدیل پر تو انہوں نے 16 سال میں کی، اور آخر میں بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہوئی، سرکار کے قدموں میں بیٹھتے اور بخاری کی ایک ایک حدیث شریف باوضو باطہارت پڑھتے بلند آواز سے، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں مراقبہ کرتے، وہ مشاہدہ کرتے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس حدیث کو وہ ٹھیک کرتے، اور اگر اشارہ ہو کہ نہیں تو اس حدیث کو وہاں سے نکال دیتے۔ یہ جو مراقبہ ہوا اور مراقبے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق حاصل کی، یہ مراقبہ کشف کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ وہ کشف کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ انسان کے پاس جیسے دو آنکھیں سر میں ہیں ایسے دل کی بھی دو آنکھیں ہیں، دل بینا بھی قلب خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور ہے۔ جب نیکیوں کی برکت سے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو پھر وہ غیب کی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اولیاء اللہ یا انبیاء کرام کی اشارات کو سمجھتا اور دیکھتا۔ اس کی ایک مشہور مثال ہے امام شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پائے کے ولی اللہ ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کسی میت کو بخش دیا جائے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، نجات پا جائے گا۔ مگر یہ حدیث میزان جرح و تعدیل پر ضعیف تھی۔ انہوں نے اس کی تصدیق کے لیے 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا، اور اس موقع کے انتظار میں تھے جب اس کی تصدیق کریں۔ ولیمہ میں شریک تھے، ایک نوجوان تھا، سب لوگ کھا رہے تھے، وہ نوجوان غمگین تھا،
لقمہ نہیں اٹھایا. پوچھا نوجوان تمہارا کیا معاملہ ہے, تم غمگین ہو, سب کھا رہے ہیں تم نہیں کھاتے ہو. تو کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے والد ماجد پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے والد پر عذاب ہو رہا